زندہ دل ہوتا ہے جس کے اندر حق کو حق کہنے کی طاقت ہو۔ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، دیکھیں مصلحت پسندی، پالیٹکس اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مصلحت اور پالیٹکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حق کو بھی باطل سمجھنے لگیں یا باطل کو حق کہنے لگیں یا حق اور باطل کو ملا دیں۔ بھائی غور کیجیے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل ہمیشہ الگ الگ ہیں اور ہمیشہ الگ الگ کہنا ہے، اور کبھی بھی حق اور باطل آپس میں مل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس طریقے سے دن اور رات نہیں مل سکتے، جس طریقے سے صبح و شام نہیں مل سکتے، اسی طریقے سے حق و باطل بھی نہیں مل سکتے۔ لیکن اب اس بات کی معرفت حاصل کرنا، اس کو اللہ نے بندوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم کیسے حق کو پہچانتے ہو، تم کیسے حق کو ثابت کرتے ہو، تم کیسے حق کو پروف کرتے ہو۔ اچھا، قرآن کا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو باطل سے ملائیں گے۔ بھئی تبھی تو قرآن بات کر رہا ہے، قرآن ہوا میں تو گفتگو کرتا نہیں، قرآن کی گفتگو ہوتی اس لیے ہے کہ یہ بات ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے۔ تو قرآن نے صاف طور پہ کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل سے نہ ملانا۔ اس کا مطلب قرآن اپنی نظروں میں دیکھ رہا ہے کہ کچھ شر پسند افراد ایسے ہوں گے کہ جو آنے والے زمانے میں کہیں گے بھائی یہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں، ان کو بھی مان لیجئے ان کو بھی مان لیجئے، اور ان کو ماننے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ بھائی اللہ نے بھی، اللہ کی مخلوق یہ بھی ہیں، اللہ کی مخلوق یہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہو تو آپ بھی انہیں مان لیجئے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں مصلحت پسندی کی باتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں مصلحت پسندی کی باتیں ہیں۔ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ صاحب اللہ نے کہا ان کو بھی مان لیجئے اور ان کو بھی مان لیجئے۔ اگر یہی سسٹم ہوتا تو اللہ پہلے دن آسمان پہ کہتا کہ چلو آدم کو بھی مان لو، ابلیس کو بھی مان لو، چلو نوح کو بھی مان لو، نوح کے دشمنوں کو بھی مان لو، چلو موسیٰ کو بھی مان لو، فرعون کو بھی مان لو، چلو عیسیٰ کو بھی مان لو، بنی اسرائیل کو بھی مان لو۔ لیکن اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ جس قرآن میں اللہ نے آدم کی تعریف کی وہی شیطان پر لعنت کی، جس قرآن میں اللہ نے موسیٰ کا واقعہ بیان کیا وہی فرعون کے اوپر لعنت کی، جس قرآن میں اللہ نے عیسیٰ کی تعریف کی وہی عیسیٰ کو چھوڑنے والوں کی مذمت کی، جس قرآن میں اللہ نے ابراہیم کی تعریف کی اسی قرآن میں اللہ نے نمرود کو جہنمی قرار دیا۔ اس کا مطلب قرآن صاف طور پر حق و باطل کا راستہ بیان کرتا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ حق کا راستہ ہے وہ باطل کا راستہ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے از روز اول سے حق کا راستہ واضح کر دیا ہے کہ آدم کا راستہ حق کا راستہ ہے، نوح کا راستہ حق کا راستہ ہے، ابراہیم کا راستہ حق کا راستہ ہے، موسیٰ کا راستہ حق کا راستہ ہے، عیسیٰ کا راستہ حق کا راستہ ہے، یعنی سارے راستے حق کے راستے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے لیکن یہ بھی یاد رہے جو ان کے مقابلے میں آ جائے وہ باطل کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ نے کسی ایسے مصلحت پسند کو قبول نہیں کیا کہ جو آ کے یہ کہہ دے کہ صاحب ہم آدم کے ساتھ بھی ہیں اور ابلیس کے ساتھ بھی ہیں، موسیٰ کے ساتھ بھی ہیں، فرعون کے ساتھ بھی ہیں۔ بھئی ہوتا ہے نا، آج لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اب تو زمانہ گزر گیا، ان کو جو کرنا تھا وہ 1400 سال پہلے کر کے چلے گئے، آپ ابھی تک پیچھے پڑے ہیں۔ تو ذرا سا سب سے پہلے قرآن سے کہیے کہ ابلیس کو جو کرنا تھا اس نے ہزاروں سال پہلے کر دیا، آج بھی ہم سے پڑھوا رہا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ابلیس پہ لعنت کرو۔ ارے جو کرنا تھا ابلیس نے 1000 سال پہلے کیا، وہ بھی آسمان پہ کیا، نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن ہم سب جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ابلیس نے غلط کیا، ابلیس نے غلط کیا، ابلیس کو سجدہ کر لینا چاہیے تھا، ابلیس نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی قرآن میں کیوں پڑھوا رہا ہے اللہ ہم سے؟ جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہمارا تو میٹر ہی نہیں تھا، بھئی ہم تو آسمان پہ تھے نہیں، آدم تھے، آدم سمجھتے، ہم سے کیا مطلب تھا؟ اللہ نے کہا نہیں میں یہیں سے حق و باطل کا معیار دے رہا ہوں، کم سے کم پتہ تو چلے کہ اگر تم اس دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے۔ بھائی غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، کم سے کم دیکھیں جو دونوں تذکرے قرآن میں اللہ نے رکھے
وہ اسی لیے رکھے کہ تم آدم کے دور میں نہیں تھے، تم نوح کے دور میں نہیں تھے، تم موسیٰ کے دور میں نہیں تھے، لیکن یہ دونوں تذکرہ بتا رہا ہوں اور ان دونوں تذکروں کو رکھ رہا ہوں تاکہ ان تذکروں کو دیکھ کر اپنے اندر کے ضمیر کو دیکھ کر بتانا کہ تم اگر اس دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے۔ کیا تمہارا کامن سینس یہ کہتا ہے کہ تم موسیٰ کے ساتھ ہوتے یا فرعون کے ساتھ ہوتے، ابراہیم کے ساتھ ہوتے یا نمرود کے ساتھ ہوتے؟ پھر ہم قرآن میں جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ نہیں آدم حق پہ تھے، ابلیس باطل پہ تھا، نوح حق پہ تھے، نوح کو جھٹلانے والے باطل پہ تھے۔ بھئی غور کر رہے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پرانے حق کی تائید کر کے بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو حق کے ساتھ ہوتے، باطل کے خلاف ہوتے۔ اسی لیے ہماری مجلسوں میں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ آباد کا نعرہ لگتا ہے تاکہ زمانہ پہچان جائے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے، یزید کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی ذات پر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ لیں اتنی بلند عظمت آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا آپ، میں نے گفتگو دیکھے کل سے بالکل ملا دی ہے۔ کل میری گفتگو یہیں پہ تھی کہ اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں حق و باطل کا فیصلہ کر دیا، نہیں تو وہ ابلیس جو اتنے سجدے کر رہا ہو، اتنے سجدے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابلیس وہ عبادت گزار بندہ ہے اللہ کا، اتنا بڑا نمازی ہے کہ اس سے بڑا نمازی کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ارے کوئی مولوی بھی اس سے بڑا نمازی نہیں ہے بھائی، سب سے بڑا نمازی وہی ہے، سب سے بڑا سجدے گزار وہی ہے۔ اور اتنے سجدے اس کے، اتنے سجدے کہ آپ جا کے تاریخ میں دیکھیں تو اڑیل پڑے گی تاریخ سجدہ لے کے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہ 2 منٹ میں یعنی ایک سجدے کا انکار کر کے اتنے سجدوں کا اجر ضائع کر بیٹھا۔ اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں اور کہوں، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کا نام ابلیس رکھا۔ پھر امام سے پوچھا گیا مولا ابلیس کا نام ابلیس سے پہلے کیا تھا؟ کہا جب وہ شریف تھا تو اس کا نام حارث تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اس کا مطلب حارث نام کے لوگ کبھی شریف ہوتے ہی نہیں۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا میں کیا عرض کر رہا ہوں، حارث نام کے لوگ، اچھا یہ بھی ایک کیا دیکھیں خدا کی کیا بات ہے کہ جو آدم کا منکر تھا وہ بھی حارث تھا اور جو علی کی ولایت کا منکر تھا وہ بھی حارث تھا۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا اس بات پر، یہ اللہ نے، یہ تاریخ ہے، امام معصوم نے فرمایا کہ ابلیس کا پہلے نام حارث تھا، لیکن جب اس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا، آدم کی تعظیم کرنے سے منع کیا، تو اللہ نے کہا کہ تو ابلیس ہو گیا ہے، اللہ نے اسے یہ نام دیا ابلیس۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے، ابلیس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا ابلیس کا معنی ہوتا ہے المایوس من رحمت اللہ، کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہو۔ بھائی میننگ آپ کے ذہن میں آ گئی ابلیس کی؟ ابلیس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہو، مایوس کر دیا گیا ہو۔ سنیے گا غور سے، میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ابلیس کا معنی یہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہو۔ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ذہن میں یہ بات لے کے جائیں گے، حارث ابلیس کا فرسٹ نیم ہے، سیکنڈ نیم جب اس نے حضرت آدم کا انکار کیا تو ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا۔ اب نبی نے ایک مرتبہ، نبی مسجد میں تشریف فرما تھے اور نبی کے سامنے مولائے کائنات بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے ایک مرتبہ مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے نبی مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہتے یا علی جانتے ہو اللہ نے تمہارے چاہنے والوں کو کیا فضیلت دی ہے؟ کہا مولا نبی اللہ آپ ہی بتائیں میرے چاہنے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ تو ایک مرتبہ فوراً نبی نے آواز دی یا علی تمہارے چاہنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ روز قیامت اللہ ان کو نورانی چہرے کے ساتھ محشر میں لے آئے گا۔ دیکھیں روایت یہیں پہ رکی نہیں، لہٰذا میں بھی نہیں رکوں گا، روایت آگے بڑھی، پھر نبی نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی پتہ ہے تمہارے دشمن قیامت میں کیسے آئیں گے؟ کہا کیسے آئیں گے؟ نبی نے فرمایا یا علی جب تمہارے دشمن قیامت میں آئیں گے تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا مایوس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بھائی نہیں پہنچے آپ، میں کیا کہہ گیا؟ بھائی علی کے چاہنے والے جب محشر میں آئیں گے تو نورانی چہرے سے آئیں گے، جب علی کا دشمن آئے گا تو اس کی
پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ابلیس کی میننگ کیا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اب علی کا دشمن یہاں چاہے جتنا بھی نام بدل لے، قیامت میں اس کا نام ابلیس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ سلامت ہے یا علی سلامت ہے یا علی۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تو یہ حق و باطل کی پہچان یہیں سے شروع ہو گئی۔ اب آدم اپنے زمانے کا حق، نوح اپنے زمانے کا حق، اور یہ حق چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملانا، ہمیشہ حق کی فہرست کو الگ رکھنا۔ اب اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قرآن کی آیت آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے ولا تکتموا الحق، اور دیکھو حق کو چھپانا بھی نہیں۔ غور کیجیے، یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ حق کو باطل سے ملانا نہیں، اور اس کے آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کبھی حق کو چھپانا نہیں۔ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ حق کو چھپائیں گے۔ بھائی غور کیجئے، ذرا سا توجہ کیجئے اس جملے پر۔ دیکھیں ایک لمحہ تو یہ ہے کہ حق کو باطل سے ملانا نہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے ولا تکتموا الحق، اور حق کو چھپانا بھی نہیں، چھپانا بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہوں گے جو حق کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے ایک پوری حق کی فہرست آپ کو گنائی کہ اللہ نے پوری حق کی فہرست دی ہے۔ اب قرآن کس حق کی بات کر رہا ہے کہ جسے چھپایا جاتا ہے؟ اب ذرا سا کوشچن ہے اور آپ کی سماعت کا امتحان ہے، توجہ کریں آپ۔ اب اللہ کس حق کی بات کرتا ہے جسے چھپایا جاتا ہے؟ بھائی توجہ کیجئے، گفتگو شروع ہے۔ اللہ کس حق کی بات کر رہا ہے جسے چھپایا جاتا ہے؟ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ نماز حق ہے، روزہ حق ہے، حج حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، خمس حق ہے، سب ساری چیزیں حق ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ ساری فہرست میں توحید سے لے کر قیامت تک اور نماز سے لے کر تبرہ تک ساری فہرست دیکھتے جائیں، پوری لسٹ ایک ایک کر کے آپ شمار کرتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ کس حق کو چھپایا گیا۔ بھائی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، نماز نہیں چھپائی گئی، روزہ نہیں چھپایا گیا، حج نہیں چھپایا گیا، جہاد نہیں چھپایا گیا، تولا نہیں چھپایا گیا، کچھ نہیں چھپایا گیا۔ پھر کیا چھپایا گیا جو قرآن کہہ رہا ہے ولا تکتموا الحق، حق کو نہ چھپاؤ؟ کون سا ایسا حق ہے کہ جو چھپایا گیا اور جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ؟ اچھا کمال یہ ہے کہ وہ حق بیان بھی ہوا ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے نہ چھپاؤ۔ بھائی چھپائی کون سی چیز جاتی ہے؟ جو ہو اسے چھپایا جاتا ہے، بھائی جو نہ ہو اسے نہیں چھپایا جاتا۔ اس کا مطلب وہ چیز نبی دے چکے ہیں اور مسلمان چھپا رہا ہے۔ بھائی جاگے ذرا سا، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور میں آج ایک اہم تحفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچایا گیا ہوگا، اس لیے کہ کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم وہ سب باتیں نہیں پہنچاتے، لیکن میں آج پہنچاؤں گا۔ تو حق کون سا حق چھپایا جا رہا ہے؟ بھائی سوال کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ پروردگار وہ حق تو بتا کہ جو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ آواز دے گا کہ حقوں کی، حقیقتوں کی فہرست ہم نے تمہارے سامنے دے دی ہے، تم ان ساری فہرست کو دیکھتے چلے جاؤ، سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا حق چھپایا جا رہا ہے۔ اب ہم نے جیسے ہی فہرست دیکھی تو بھائی امامت کی فہرست یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ ادھر سے ایک دو لیتے ہیں اور اپنے بنا لیتے ہیں۔ نماز کی فہرست یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہ تھوڑے بہت فرق یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ روزے کی فہرست یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ حج کی فہرست یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ تمام فہرست حق یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ بس ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ جو نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دیا تھا وہ صرف یہی نظر آتی ہے۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا، پہنچے اس بات پر۔ اس کا مطلب وہ ایک حق جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ چھپانا، وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وہ فضائل علی ابن ابی طالب ہے کہ جو 1400 سال سے نبی دیتے جا رہے تھے اور مسلمان چھپاتے جا رہے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے کہ ارے صاحب کیسے فضائل پڑھیں گے، کتنے فضائل پڑھیں گے؟ ارے صاحب فضائل کے معاملے میں تو کتنے آتا ہی نہیں ہے۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا اس معاملے میں، لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ کتنے فضائل
فضائل پڑھیں گے. تو فضائل کے معاملے میں تو آتے ہی نہیں. ہاں نماز کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کتنی نمازیں پڑھیں گے, روزے کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کتنے روزے رکھیں گے. بھائی دیکھیں اگر نماز و ولایتی پہ بحث کرنی تو پھر ایسے ہی بات ہو. دیکھیں اگر آپ کو نماز کے بارے میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ کتنی نماز پڑھیں گے. بھائی کتنی بار قرآن نے کہا ہے نبی سے, میرا نبی کتنی نماز پڑھو گے؟ بھائی غور کیجئے, آپ قرآن پڑھیے. لیکن فضائل کے بارے میں تو کتنے کہا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ کتنے اس چیز میں کہا جاتا ہے جو باؤنڈیڈ ہو. بھائی غور کیجئے گا, کتنے اس جگہ کے لیے کہا جاتا ہے جس کے پاس باؤنڈیشن موجود ہو. بھائی جس کے لیے 4 حدیں موجود ہو, جس کے لیے دیوار موجود ہو. اور یہاں تو نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمام آسمان و زمین سپاٹ بن جائیں, تمام اشجار قلم بن جائیں, تمام سمندروں کے پانی سیاہی بن جائیں, جن و انس مل کر بھی علی کے فضائل لکھنا چاہے تو علی کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یا علی یا علی یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی. اس کا مطلب یہ ہوا, ہاں بولے بولے میرا نعرہ حیدری. شاباش. یا علی اس میں الہی ہر ایک میزان میں دولا, صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی. تو آج ایک طبقہ آگے کہتا ہے کہ صاحب فضائل کتنے پڑھے جائیں گے, تو کتنے تو فضائل کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے. بھائی کتنے کی باؤنڈیشن تو یہاں ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو پتہ ہی کتنے ہیں. یہ سوال یہ ہوگا ابھی آپ کو فضائل پتہ ہی کتنے ہیں. بھائی پتہ ہی کتنے ہیں, اس پہ بات ہو کہ کتنے پڑھے گئے ہیں. بھائی لہجہ بتائے گا. دیکھیں سوال یہ نہیں ہوگا کہ کتنے پڑھے جائیں گے, سوال یہ ہوگا کہ کتنے پڑھے گئے ہیں. بھائی غور کر رہے ہیں, لہجہ بتائے گا. کتنے دونوں ہیں لیکن لہجہ فرق کرے گا. تو آپ سینہ چوڑا کر کے آ جاتے ہیں صاحب کب تک آپ علی علی کریں گے, کتنے آپ علی. دیکھیں اگر علی علی ہم اپنے جیب سے کر رہے ہوں تب آپ کو کہنے کا حق ہے, لیکن جس نے ہمیں اسلام دیا اگر وہی علی علی کر رہا ہو تو پھر آپ گولی ہمیں ماریں گے, چپک ادھر جائے گی جا کے. بھائی غور کر رہے ہیں, آپ طنز ہمارے اوپر کریں گے وہ چپک جائے گا ادھر. سنیے میں بس بالکل آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے ڈائریکٹ گفتگو پہ آ رہا ہوں. ہوا ایسے ہی, یہ جو سوال ہے نا کہ صاحب کتنا علی علی کریں گے, یہ آج کا سوال نہیں ہے. یہ سوال 1400 سال پرانا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی بیٹھے ہوئے, اب کتاب کا نام میں آپ کو بتا دوں تاکہ بالکل کوئی مشکل اور شبہ موجود نہ ہو. کتاب کا نام ہے فضائل الشیعہ, اور لکھنے والے آغائے شیخ صدوق مجتہد اعظم, جن کے بارے میں میں نے بیان کیا کہ غیبت کبریٰ کے بعد سب سے بڑے اور سب سے پہلے مجتہد. اور وہ کتاب PDF میں میرے پاس ابھی اسی وقت موجود ہے موبائل میں, جس کو دیکھنا ہے میں دکھا سکتا ہوں, لیکن ایسے نہیں دکھاؤں گا, ترجمہ بھی سامنے کراؤں گا. تو میرے عزیزوں اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چند لوگوں کا گروہ, چند لوگوں آپس میں گروپ بنا کے نبی کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ کتنا علی علی کرتے ہیں, کیوں علی علی کرتے ہیں. اب دیکھیے لکھنے والے ذمہ دار ہیں, میں تو صرف پڑھ رہا ہوں. یہ آیت اللہ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں. کیا کہا نبی سے آ کے کہ آپ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں. ہر جگہ جہاں دیکھو آپ علی کو بلا لیتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں تو علی کو بلا لے رہے ہیں, میدان میں گئے تو علی کو بلا رہے ہیں, مسجد میں گئے تو علی کو بلا رہے ہیں, ممبر پہ آئے تو علی کی باتیں کر رہے ہیں, چادر میں گئے تو علی کو بلا لے رہے ہیں, ہجرت میں گئے تو شب ہجرت بستر پہ علی کو سلا دے رہے ہیں. تو شاید نبی کے بلانے پہ علی ہی آتے ہو تبھی تو نبی بلا رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, کہنے لگے آپ کتنا علی علی کرتے ہیں, کتنا علی علی کرتے ہیں, کتنا علی علی کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ کتنا علی علی کرتے ہیں جیسے ہی نبی کے سامنے کہا, نبی کے چہرہ رسالت پہ بل پڑ گئے. اور نبی نے ایک مرتبہ غصے سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈال کے نبی تھوڑی دیر تک خاموش رہے, تھوڑی دیر تک خاموش رہے. اور خاموش رہنے کا سنیے گا وہ فضائل جو چھپائے جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا مت چھپاؤ, یہاں پہ یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کی منشا یہ ہے کہ نبی علی علی نہ کریں, نبی تذکرہ علی نہ کریں, علی کے فضائل نبی چھپا لے جائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے نہ چھپاؤ, اور یہ نبی سے آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ علی علی نہ کریں. جیسے آج لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علی کے فضائل نہ پڑھیں, ہم تو کس کے فضائل پڑھیں بھائی.
علی کے فضائل نہ پڑھے تو کس کے پڑھیں بھائی؟ جس کے پاس ہو وہی لا کے ہم کو دے دیجئے، وہی پڑھ دیں۔ تو علی کے علاوہ کسی کے فضائل ملتے ہی نہیں، پڑھیں کس کے؟ ہم تو مجبوری ہے ہماری علی کے فضائل پڑھنا، ہم مختار تھوڑی ہیں، ہم تو مجبور ہیں علی کے فضائل پڑھنے کے لیے۔ ایک تو خون مجبور کرتا ہے کہ علی کے فضائل پڑھیں بھائی غور کیجئے ذرا، خون مجبور کرتا ہے کہ علی کے فضائل پڑھیں۔ یا علی یا یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی یا علی یا علی۔ یا علی شاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں دولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا علی مولا، علی مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ سنیے میرے عزیزوں، اب جیسے ہی نبی سے کہا کہ بھائی کیوں آپ اتنا علی علی کرتے ہیں، کیوں اتنا علی علی کرتے ہیں، نبی کے چہرے پہ غضب کے آثار نمودار ہوئے اور نبی تھوڑی دیر خاموش رہے۔ دیکھیے یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کب تک علی علی کریں گے، ذرا یہ سوال کرنے سے پہلے یہ جو گروپ آیا تھا اس میں نام پڑھ لیجئے کہ کیسے کیسے لوگ آئے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا ممبر سے، ممبر کے نیچے مجھ سے پوچھے گا کہ کون کون لوگ تھے، نام مجھے یاد ہے، نام بتا دوں اگر، اور پھر اس سوال سے اور اپنے نام سے ان کے نام کو ملا لیجئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کب تک علی علی کریں گے، ذرا یہ لوگ جو آ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کب تک علی علی کریں گے، ان کے نام دیکھ لیجئے۔ نبی نے جیسے ہی ایک مرتبہ یہ جملہ سنا اور نبی کی آنکھوں میں بل آ گئے۔ اچھا نبی بھی اگر ہوتے تو بھائی اگر جیسے آج کے لوگ کہہ جاتے ہیں ارے صاحب کتنا علی کا ذکر ہوتا ہے، حق بیانی کیجئے، میں یہ کیا ڈرامہ ہے کہ علی کے فضائل چھوڑ کے حق بیانی کی جائے؟ علی کے فضائل سے بڑھ کے کوئی حق بیانی ہے کیا؟ بھائی غور کیجئے گا، اور اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہوں، یہی وہ حق ہے جس کو بیان کرنے کے لیے زبان کٹانی پڑتی ہے۔ لے کے چلے آتے ہو صاحب کتنے علی علی کریں گے آپ، حق بیانی کیجئے، میں اس سے بڑھ کے کوئی حق بیانی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی حق ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی نبی سے کہا کہ آپ کتنا علی علی کریں گے، نبی کے چہرے پہ آثار غضب نمودار ہوئے، کہا ما یبال بقوم یذکرون منزلتہ کمنزلتی، کیا حرج ہے اس قوم کے لیے کہ وہ اس کی منزلت کو بیان کرے جس کی منزلت میری منزلت کی طرح ہے؟ اور کہ جب میری بات نہیں، میری گفتگو نہیں، میرا نقطہ نہیں، اب سب جو بات کریں گے وہ نبی کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی نے کہا تم سننا چاہتے ہو میں علی علی کیوں کرتا ہوں؟ کہا ہاں نبی اللہ آپ کیوں اتنا علی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کا سنو میں بتاتا ہوں میں علی کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں۔ اللہ ومن احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ۔ اللہ ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من الطوبہ ویرى مکانہ فی الجنہ۔ اللہ ومن احب علی استغفرت له الملائکہ وفتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخلها من اي باب شاء بغیر الحساب۔ اللہ ومن احب علی قبل صلاته وصيامه وقيامه واستجاب له دعاءه۔ اللہ ومن احب علی آتاه الله لكل عرقه في بدنه حورا وشفع 80 من اهل بيته وله لكل شعرة في بدنه حورا ومدينة في الجنة۔ اللہ ومن احب علی آتاه الله كتابه بيمينه وحاسبه حساب الانبیاء۔ اللہ ومن احب علی حفظ اللہ علیہ سکرات الموت وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ ومن احب علی توجہ اور پھر توجہ، اللہ ومن احب علی بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث اللہ الی الانبیاء ودفع اللہ عنہ حول منکر ونکیر ونور قلبہ وبیض وجہہ وکان مع حمزۃ سید الشہداء۔ اللہ ومن احب علی نجاہ اللہ من النار۔ اللہ ومن احب علی اثبت اللہ فی قلبہ الحکمہ وجرى علی لسانہ الصواب۔ اللہ ومن احب علی سمی فی السماوات والارض اسیر اللہ۔ اللہ ومن احب علی ناداہ ملک من تحت العرش یا عبد اللہ یا عبد اللہ استانف العمل فقد غفر اللہ لك الذنوب كلها۔ اللہ ومن احب علی جاء یوم القیامہ وجهه كالقمر لیلۃ البدر۔ اللہ ومن احب علی جاز علی الصراط كالبرق الخاطف۔ اللہ ومن احب علی وضع علی راسه تاج الملک والبس حلۃ الکرامہ۔ اللہ ومن احب علی سنیے گا، اللہ ومن احب علی كتب له جواز من النار وجواز على الصراط وامان من العذاب ولم ينشر له دیوان ولم ينصب له الميزان وقيل له ادخل الجنة بلا حساب۔ اللہ ومن احب علی سمي في السماوات والارض اسیر اللہ۔ اللہ ومن احب علی اللہ ومن احب علی صافته الملائکہ وزارته الانبیاء وقضى اللہ له كل حاجہ۔ اللہ ومن احب آل محمد امن من
من الحساب والمیزان والصراط الا ومن مات على حب آل محمد فانا کفیلہ بالجنۃ مع الانبیاء الا ومن مات على بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. سلامت رہے آپ. سلامت ہے. شاباش. حیدری. شاباش. حیدری. یا دیکھیے دیکھیے یہ عربی میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ میں اپنی قابلیت دکھاؤں، نہیں تو عربی اتنی یاد ہے کہ 1 گھنٹہ ممبر سے عربی پڑھتا رہوں گا، ممبر پہ بیٹھا ہوں. یہ عربی اس لیے پڑھی ہے کہ یہ نبی نے پڑھا ہے، اور نبی کی حدیث کو ویسے ہی سننا ثواب ہے جیسے قرآن کو سننا ثواب ہے. یہ نبی کی حدیث ہے، حدیث، اور 20 جملوں کی حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی. کتاب جیب میں رکھی ہوئی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں. سنیے بتا رہا ہوں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. کیا کہا تھا کہ یا علی یا نبی اللہ آپ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں. علی نے کہا رکو بتا، نبی نے کہا رکو بتاتا ہوں اتنا علی علی کیوں کرتا ہوں. اس کے بعد نبی نے اس پوری حدیث میں مولا علی کے تو فضائل پڑھے ہی نہیں، سارے فضائل علی کے چاہنے والوں کے پڑھے. بھائی اتنی عربی تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. پورے جملے میں آیا الا ومن احب علیًا، الا ومن احب علیًا، الا ومن احب علیًا، یعنی جو علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے. نبی نے ایک طریقہ بتایا، جو آ کے پوچھے نا کہ علی علی کیوں کرتے ہو، اسے علی کے چاہنے والوں کے فضائل سنا دو. اچھا نبی نے علی کے چاہنے والوں کے اتنے فضائل سنائی اس لیے کہ پہلے چاہنے والوں کے فضائل تو ہضم ہو جائے، پھر علی کے فضائل ہضم. یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد. حیدری. شاباش. یا شاباش. یا پریشان نہ ہو، میں ان کا ٹرانسلیشن بھی کروں گا، صرف عربی نہیں اردو بھی مجھے آتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا، سنیے پہلا جملہ نبی نے کیا کہا تو جاننا چاہتا ہے میں اتنا علی علی کیوں کرتا ہوں. سن اب آپ اپنے فضائل آج علی کے منہ سے سنیے. اور میں ایک بات اور میں پہلے عرض کر دوں، پوری حدیث 20 جملوں پر ہے، کہیں لفظ شیعہ نہیں آیا ہے، لفظ محب آیا ہے، تاکہ جو لوگ یہ چکر کھیلتے ہیں نا کہ یہ تو علی کے شیعوں کے فضائل ہیں، نبی نے یہ بھی صاف کر دیا کہ یہ شیعوں کے نہیں، یہ تو محب کے فضائل ہیں. شیعوں کے فضائل تو ابھی اور آگے ہیں. یہ کھیلا جاتا ہے نا ہم علی کے شیعہ کہاں بن سکتے ہیں. ہاں بالکل نہیں بن سکتے، محب تو بن سکتے ہیں. پہلے محب کے فضائل سن لے. کہا سنو میں بتاتا ہوں تمہیں علی کسے کہتے ہیں. الا ومن احب علیًا فقد احبنی ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ. کہا جو علی سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جنت میں وہی جائے گا.
نہیں شاید آپ تک بات ابھی پوری پہنچی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ خطابت کے انداز میں اس کا ترجمہ کر دوں. دیکھیں میں آگے سے آ رہا ہوں, ذرا بیک سے آئیے تو اور مزہ آئے گا. نبی نے کیا کہا؟ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو علی سے محبت کرے. علی سے وہ محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرے. اس کا مطلب رضی اللہ بننے کے لیے علی سے محبت کرنا ضرور. غور کیجئے ذرا, رضی اللہ بننے, یا علی یا علی یا یا اللہم صلی علی محمد. سلامت رہو میرے شیر. یا علی یا علی یا علی حیدری. احسن احسان یا علی یا علی یا علی. اب بیٹا تم لوگ ٹائم پہ نعرہ لگانا بانٹ کے آپس میں, یا علی یا علی. میرے بھائیوں میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے تو تھوڑا آپ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے. ایک بار آپ لگا دیجئے, ایک بار آپ لگا دیجئے, لیکن سنیے بات کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں چونکہ واقعی اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو نبی نے کیا فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے وہ رضی اللہ ہے, وہ رضی اللہ ہے, وہ رضی اللہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب علی رضی اللہ, اما علی رضی اللہ نہیں, علی کے چاہنے والے رضی اللہ ہے. ہم تو علی کو علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں یہ جو یہاں بیٹھے یہ رضی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں رضی اللہ فرش میں ملتے ہیں, عرش میں نہیں ملتے. ہمارے یہاں عرش پہ علیہ السلام ملتے ہیں. اس کے بعد کیا جملہ کہا نبی نے کہ الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من الطوبہ ویرى مکانہ فی الجنہ. کہا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ کائنات سے اس وقت تک رخصت ہی نہیں ہوگا جب تک آب کوثر سے پانی نہ پی لے, جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے, اور فرشتے اسے سلام نہ کر لے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, نبی کیا کہہ گئے؟ اللہ ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر, کوثر کا پانی نہ پی لے, ویاکل من الطوبہ, طوبہ سے کچھ کھا نہ لے, ویرى مکانہ فی الجنہ, اور جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے. اس کا مطلب علی والوں کو دنیا سے جا کے یہ سب نہیں ملتا. بھائی غور کیجئے ذرا سا, علی والوں کو پہلے دنیا میں ہی یہ سب دیا جاتا ہے, اور یہ سب دکھا کے, بھائی غور ہی نہیں کر رہے آپ, ذرا غور کیجئے. جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا جاتا ہے, دیکھیں لے جایا دو طریقوں سے جاتا ہے. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تک دنیا سے جاتا نہیں جب تک یہ نہ کر لے. دیکھیں دو طریقے سے لے جایا جاتا ہے. ایک مرتبہ پولیس کسی مجرم کو لے جاتی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, بھائی لاک ڈاؤن میں تو بہت سارے منظر دیکھے ہوں گے, غریبان پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ کسی وی آئی پی مہمان کو لے آیا جاتا ہے, اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. ارے قبلہ ذرا یہ والا روم دیکھ لیجئے, قبلہ بتائیے شام کے کھانے میں کیا کھائیں گے, قبلہ یہ چلے گا, ذرا یہ پانی پی لیجئے, وہ پانی چلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مہمان اسپیشل ہو تو ٹریٹمنٹ اسپیشل ہوتا ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ علی کے چاہنے والے کو جب ملائکہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضور قبلہ کوثر کا پانی پی لیجئے, جنت میں اپنا وی آئی پی روم دیکھ لیجئے, درخت طوبہ سے کچھ کھانا کھا لیجئے. ارے ایک جملہ کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے علی کا چاہنے والا مجرم کی طرح نہیں جاتا, جنت کے مہمان کی طرح جاتا. غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من الطوبہ ویرى مکانہ فی الجنہ. اس کے بعد پھر جملہ کا نبی نے, بڑی نمازیں کرتے ہیں صلاح. نبی نے کہا الا ومن احب علی قبل صلاتہ وصیامہ وقیامہ وحسابہ. کا جو علی سے محبت کرتا ہے اس کی نماز قبول ہے, اس کا روزہ قبول ہے, اس کا حج قبول ہے, اس کا قیام قبول ہے. اس کا مطلب محب علی کی عبادت قبول ہے, باقی سب کی فضول ہے. بھائی غور کیجئے ذرا, محب علی کی عبادت قبول ہے. الا ومن حب علی قبل صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ دعاہ. ایک وہ چلیے نا, ارے قبلہ گناہ بڑے زیادہ ہو رہے ہیں, استغفار کی تسبیح پڑھیے. ہاں لیجئے سنیے نبی کیا کہہ رہے ہیں. الا ومن حب علی استغفرت لہ الملائکہ
وفتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخلها من ای باب شاء بغیر الحساب کا جو علی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ملائکہ استغفار پڑھتے ہیں. اپنی گناہگار زبان سے استغفار پڑھنا اور ہے، اللہ کے فرشتوں سے استغفار پڑھوانا اور. بھائی غور کیجئے ذرا سا کیا فضائل ہیں آپ کے. یا علی یا علی یا علی. غور کیا آپ نے میرے عزیزوں. پھر کیا کہا نبی نے آگے؟ استغفرت لہ الملائکہ. آج تو میں مولا کے فضائل پڑھ ہی نہیں رہا، آج تو مولا کے چاہنے والوں کے فضائل ہو رہے ہیں بھائی. ابھی یہی نبی نے یہی اسی لیے بیان کیا کہ پہلے ان فضائل کو ہضم کرو، وہاں تو بعد میں آنا. جو ان سے منسلک ہو جائے اس کے ایسے فضائل ہیں تو اس کو ہے نور کے کیا فضائل ہوں گے. کہ استغفرت لہ الملائکہ وفتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ کا جو علی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جنت کا ایک نہیں 8 دروازے کھل جاتے ہیں. وقال اور اس سے کہا جاتا ہے یدخل فی الجنہ من ای باب، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ فضائل علی کے چاہنے والوں کے. پھر کیا کہا نبی نے؟ الا ومن احب علیًا. کیا جملہ کا آپ سنیے گا یہ جملہ. الا ومن احب علیًا آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ وحاسبہ حساب الانبیاء. کہا جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے حساب و کتاب کو اس کے داہنے ہاتھ میں دے دے گا. دیکھیں یہ کہے کہ اگر نبی خاموش ہو جاتے تو ہم بھی خاموش ہو جاتے. داہنے ہاتھ میں جب آپ جا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ روز محشر انبیاء کو ان کے داہنے ہاتھ میں ان کے حساب و کتاب دے گا، تاکہ اسے دیکھ کے سمجھ میں آئے کہ یہ نبی ہے. نبی اس کا مطلب نبیوں کا حساب و کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا. اور النبی کہہ رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کا حساب و کتاب داہنے ہاتھ میں ہوگا. اس کا مطلب قیامت میں جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے وہی صف میں محب علی کھڑا ہوگا. اب ایک جملہ ہوتا ہوں، اب اس سے بڑا محبت علی کا فیض و احسان و کرم کیا ہوگا کہ جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہی علی کا چاہنے والا کھڑا ہو. آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ وحاسبہ حساب الانبیاء. اور ان سے ایسے حساب لیا جائے گا جیسے نبیوں سے حساب لیا جائے گا. پھر اس کے بعد کہا الا ومن احب علیًا. سنیے گا. آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ وحاسبہ حساب الانبیاء. الا ومن احب علیًا آتاہ اللہ. کیا جملہ کہا نبی نے. آتاہ اللہ لکل عرق فی بدنہ حورا وشف الثمانین من اہل بیتہ. اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. سنیے ایسے تو نبی کا ایک ایک جملہ قابل یاد اور قابل داد اور قابل تحسین ہے، لیکن یہ جملہ سنیے جو نبی نے اس بیچ میں کہا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے روز محشر اللہ اس کے جسم میں جتنی رگ ہے اس کے برابر جنت میں حور عطا کرے گا. آج جو سارے جہاد ہوتے ہیں، یہ جو جہادی کٹملے ٹہل رہے ہیں، ان سے پوچھئے یہ پیٹ پہ بم باڑ کے کیوں پھوڑ رہے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جنت میں حوریں ملیں گی. حوریں بم پھوڑنے سے نہیں ملتی ہیں، علی کی محبت میں مر جانے سے ملتی ہے. الا ومن احب علیًا آتاہ اللہ لکل عرق فی بدنہ حورا. اللہ انہیں حور عطا کرتا ہے. ہمیں جہاد سیکھنے کی کیا ضرورت بھائی؟ ہمارا جہاد تو خود عشق علی ہے. ہاں ہمیں گن چلانے کی ٹریننگ نہ دیجئے، ہمیں نہ سمجھائیے کہ باڈی گارڈ بن جاؤ، لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے. ہمیں بس آخری امام کے ساتھ لڑنا ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں لڑنا ہے. ہم انہی کے ساتھ لڑیں گے اور ان کے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ساتھ وہی آئے گا جو خود ویل ٹرین ہوگا. اور ہمیں نہ بم کی ضرورت ہے نہ ہتھیار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب ہمارا نعرہ حیدری ہی بم کا کام کر دیتا ہے. غور ہی نہیں کیا. حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. جی ہو یا
تو میرے عزیزوں یہ ہے علی کے چاہنے والے کی فضیلت. کیا کہا؟ الا ومن احب علیا آتاہ اللہ لکل عرق فی بدنہ حورا. اب پھر اس کے بعد جو نبی نے جملہ کہا مقصر کو تو مر جانا چاہیے یہاں پر. کیا جملہ کہا نبی نے؟ سنیے گا کیا کہا جملہ نبی نے. کہا الا ومن احب علیا آتاہ اللہ لکل عرق فی بدنہ حورا وشفع 80 من اہل بیتہ. کہا علی کا چاہنے والا اپنے گھر والوں میں سے 80 آدمی کو جنت میں داخل کرے گا. ہائے 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 ہائے. اے جیو میرے شیر، سلامت رہو. جزاک اللہ. حیدری یا علی. علی دیکھیں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر حوالے دے رہا ہوں تاکہ جو بعد میں آ رہے ہیں انہیں یہ ذہن نشین ہو جائے میں یہ اپنے جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. کہنے والے ہیں نبی، لکھنے والے آیت اللہ مرجع اعظم شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جنہوں نے مجتہد پیدا کیے ہیں. وہ مجتہد اپنی عظیم کتاب میں لکھ رہا ہے کہ علی کا چاہنے والا شفاع 80 من اہل بیت ہی اپنے گھر کے 80 آدمیوں کو بخشوائے گا. ہم جس کا چاہنے والا 80 آدمی کو جنت دلا سکتا ہے وہ علی اگر پوری قوم کو جنت دلا. غور ہی نہیں کر رہے. یا علی یا علی یا علی یا اللہ صلی علی محمد. سلامت حیدری. لکل، پھر نبی نے کہا وَلِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ حَوْرًا. ابھی تو نسوں کی بات تھی نا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے گا کہ ایک آدمی کی باڈی میں کتنی نس ہوتی ہے. یہ کام آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. نبی نے کیا کہا تھا؟ جتنی نس ہوتی اتنی حور ملے گی. اس کے آگے نبی نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے. لِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ حَوْرًا. جتنے بال ہیں اتنی حور ملے گی. اس کے بعد نبی نے کہا وہ مدینۃ فی الجنہ. ارے علی کے چاہنے والوں کی یہ شان ہے. وہ مدینۃ فی الجنہ. انہیں جنت میں ایک گھر نہیں ایک شہر عطا کیا جائے گا. ایک ایک علی کا چاہنے والا جنت میں ایک ایک سٹی لے کے بیٹھا ہوگا. ایک ایک سٹی کا مالک ہوگا علی کا چاہنے والا. ہاں یہ جنت وہ تھوڑی ہے کہ جس کے آپ ڈراتے ہیں. یہ جنت علی کے عشق میں مل رہی ہے. بھائی غور کیجئے گا کیا کہا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مدینۃ. جا کے ڈکشنری دیکھیے گا آپ تو دیکھتے ہیں مدینہ کا معنی کیا. مدینۃ فی الجنہ. جنت میں اسے ایک سٹی دی جائے گی. ہر علی کا چاہنے والا ایک اپنا شہر. علی کا چاہنے والا شہروں کا امیر ہوتا ہے. ہاں علی کا چاہنے والا فقیر نہیں ہوتا. پھر سنیے اللہ ومن احب علیا سمی فی السماوات والارض اسیر اللہ. کا جو علی سے محبت کرتا ہے کائنات میں اسے اللہ کا اسیر کہہ کے پکارا جاتا ہے. یعنی اللہ نے اسے اپنا اسیر بنا لیا ہے. یعنی نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے پاس بغیر علی کے جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر اللہ والے بھی بننا ہے تو پہلے علی والا بننا پڑے گا. اللہ ومن احب علی نجاہ اللہ من النار. میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. جس نے علی سے محبت کی اللہ نے اسے نجات دے دی. اس کے بعد کہا اللہ ومن احب علی ناداہ ملک من تحت العرش یا عبد اللہ استانف العمل فقد غفر اللہ لک الذنوب کلہا. کیا جملہ کہا نبی نے. کہا جو علی سے محبت کرتا ہے روز محشر عرش کے نیچے ایک ملک کھڑے ہو کے روز محشر نہیں ہر روز ایک ملک آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے اس سے کہے
کہتا ہے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، استانف العمل، اپنے عمل کی دوبارہ شروعات کر، لقد غفر اللہ لک الذنوب کلھا، اللہ نے تیرے سارے گناہ کو علی کی محبت کے صدقے میں معاف کر دیا۔ مر جاؤ فضائل سن کے، اتنے سے فضائل ہضم نہیں ہوتے۔ ابھی پتا کیا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھ کے آتے ہو، یہ بھی پڑھ لیا کرو، یہ بھی تو لکھا ہے علماء نے۔ خالی قبر کے بچھوئی نہیں لکھے ہیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کا کیا مقام ہے۔ الا ومن احب علی جاء یوم القیامہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ علی کا چاہنے والا روز قیامت ایسے آئے گا جیسے چمکتا ہوا چاند آ رہا ہو۔ الا ومن احب علی جاز علی الصراط کالبرق الخاطف، کا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے کڑکتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے۔ الا ومن احب علی وضع علی راسہ تاج الملک والبسا حلۃ الکرامہ، کا جو علی سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے سر پہ تاج کرامت رکھے گا۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، اللہ اس کے سر پہ تاج رکھے گا۔ تاج فقیروں کے سر پہ نہیں ہوتا، بادشاہوں کے سر پہ ہوتا ہے۔ نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ علی کا چاہنے والا روز محشر فقیر بن کے نہیں آئے گا، بادشاہ بن کے داخل ہوگا۔ یہ مقام ہے۔ یا علی، یا علی، یا اللہ صلی علی جزاک اللہ۔ یا علی، یا علی، یا علی، شاباش، یا علی، یا علی۔ سلامت رہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ میرے عزیزو سنا آپ نے، یہ توجہ کیا آپ نے؟ اب دیکھیے واقعاً میرے پاس وقت نہیں ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے اور میں پڑھ چکا، اب میں سارے اگر حدیث کا ترجمہ کروں تو ابھی شاید آدھی گھنٹہ اور لگ جائے گا، تو لہٰذا میں یہیں سے موڑ رہا ہوں۔ آخری جملے کا ترجمہ سن لیجیے، پوری حدیث 20 جملے پہ مشتمل ہے اور ابھی شاید میں نے 10 جملوں کا ترجمہ کیا ہے۔ حدیث تو میں نے پوری پڑھ دی آپ کی خدمت میں، 10 جملوں کا میں ترجمہ کر پایا ہوں، ٹرانسلیشن کر پایا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ نبی فرما رہے ہیں الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کرے اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے وہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے ایک مرتبہ علی کی محبت پہ بات نہیں ختم کی، آپ پوری حدیث دیکھیے گا، 17 جملے جس میں الا ومن احب علی، الا ومن احب علی، الا ومن احب علی۔ 18ویں جملے پہ نبی کہتے ہیں الا ومن احب آل محمد، جو آل محمد سے محبت کرے۔ یہ علی سے آل محمد پہ کیسے آ گئے؟ نبی نے یہاں سے یہ بھی بتایا کہ صرف علی پہ رک نہ جانا، آگے بھی بڑھنا ہے۔ بھائی غور کیجئے گا ذرا سا، صرف علی پہ رکنا نہیں ہے، الا ومن احب آل محمد، جو آل محمد سے محبت کرے۔ امن من الحساب والمیزان والصراط، اللہ نے اسے میزان سے، صراط سے اور حساب سے امان عطا کی ہے، بغیر کسی روکے ہوئے، بغیر کسی انویٹیشن کے کہا جائے گا جاؤ بھائی نکلو تم یہاں سے آگے بڑھو۔ اس کے بعد کیا کہا نبی نے؟ الا ومن احب علی، 19واں جملہ، الا ومن احب علی فانا کفیلہ بالجنۃ مع الانبیاء، الا ومن احب آل محمد فانا کفیلہ بالجنۃ مع الانبیاء، کہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے روز محشر اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ فانا کفیلہ بالجنۃ مع الانبیاء، میں جنت میں اس کا کفیل ہوں گا انبیاء کے ساتھ۔ یعنی علی کا چاہنے والا جنت میں وکیل نہیں ڈھونڈے گا، علی کے چاہنے والے کے کفیل خود نبی بنیں گے۔ جس کے پاس نبی جیسا کفیل ہو وہ مولویوں کا وکیل نہیں بناتا ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، ہمیں مولویوں کی وکالت کی کیا ضرورت بھائی؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علی جیسا کفیل ہے۔ یہاں جو میں مولوی کر رہا ہوں، ولایت والے مولویوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ مولوی جو ولایت علی سے دور کریں، جو علی کی ولایت سے قریب کریں، ان کا درجہ تو کیا کہنا، اس لیے کہ یہ وہی راہ ہدایت میں چراغ لے کے کھڑے ہیں جو ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں۔
یہ اگر شیخ صدوق نے لکھا نہ ہوتا تو ہم تک پہنچتا کیسے؟ تو ان کا بھی مقام ہے کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک اس بات کو پہنچایا۔ اب سنیے آخری جملہ، نبی نے آخری جملہ کیا کہا؟ الا ومن ماتا علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، کا جو علی کی عداوت پہ مر جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ دیکھیے میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں نے نبی سے کہا یا نبی اللہ، اچھا خاصا آپ کا خطبہ چل رہا تھا، 19 جملہ فضائل میں گزر گیا، جو علی سے محبت کرے اس کے لیے یہ، جو علی سے محبت کرے اس کے لیے وہ، جو علی سے محبت کرے اس کے لیے یہ 20ویں جملے میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا خاصا کچھ لوگ کا موڈ خراب ہو جائے گا، بس سیدھی سیدھی باتیں ہوتی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف محبوں کی بات ہوتی، دشمنوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی اچھا خاصا سیدھا سادہ موڈ ہے، خراب ہو جائے گا کہ بھائی ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہم تو علی کے چاہنے والے صرف علی علی کریں گے، ہم انہیں برا کیوں کہیں؟ تو نبی سے جا کے کہیے نا کہ 19 جملے میں علی کے فضائل پڑھ دیے تھے، 20واں جملہ بھی علی کے فضائل میں کہہ دیتے۔ یہ علی سے عداوت کرنے والوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کا کیا ہوگا؟ ان کا جو ہوتا وہ ہوتا، ہم اپنے کو دیکھ لیتے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا۔ یہ نبی یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ جو علی سے عداوت کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائے گا؟ یا نبی اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کا دل دکھ جائے گا، یا نبی اللہ ایسا نہ کیجئے۔ نبی نے کہا اگر میں اپنے پاس سے بیان دیتا تو یہ بات میرے اختیار میں ہوتی۔ ارے میں تو قرآن ناطق ہوں، پہلے قرآن سامس سے جا کے پوچھو کہ خالی آدم کی بات کرتا، ابلیس کی بات کیوں کی؟ موسیٰ کی بات کرتا، فرعون کی بات کیوں کی؟ ابراہیم کی بات کرتا، نمرود کی بات کیوں کی؟ کہ جیسے قرآن کا انداز ہے ویسے ہی میرا انداز ہے، جیسے قرآن نے دونوں باتیں بتائی ویسے ہی میں نے محب علی کا مقام بھی بتایا، دشمن علی کی اوقات بھی بتائی، اور زمانے کو سمجھایا جب تک پستی نہ ہو بلندی کی عظمت سامنے نہیں آتی، جب تک اندھیرا نہ ہو روشنی کا مقام سامنے نہیں آتا، ارے جب تک جہنمی کی اوقات نہ پتا ہو جنتی کی عظمت سمجھ میں نہیں۔ حیدری یا یا علی گڈو بھائی کی سب سے آخر میں انٹری ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ مولا علی کے چاہنے والوں کے فضائل، اور آخری جملے میں کہا نبی نے کہ جو علی سے بغض کرتا ہے لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ کمپٹیشن چل رہا ہے، صحیح ہے۔ حیدری شاباش احسن، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ پتہ کیسے چلے کہ یہ اسی گلشن کے پھول ہیں جو ولایت علی کا پانی پا کے پھول رہے ہیں، ولایت کا پانی پا کے یہ پھول پھول رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ نبی نے فرمایا، لیکن ایک بات میں اور کلیئر کرتا چلوں میرے عزیزوں، یہ دیکھیے کیا کہا نبی نے آخری جملہ کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اس طرف سے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب دیکھیں گے تو قریب ہوں گے، بس 1 منٹ کی بات ہے پھر ربط مسائل۔ اس کا مطلب دیکھیں گے تو اتنے تو قریب ہوں گے کہ دیکھ لیں گے۔ تو بھائی اتنا قریب اگر کوئی آدمی ہے کہ وہ دیکھ لے رہا ہے تو پھر خوشبو کیوں نہیں سونگھ پا رہا ہے؟
دیکھیں اس بات کا جواب دینا آج کے دور میں تو اور آسان ہے. اب یہ اسی جملے کے لیے میں نے یہ بات پڑھی بھی ہے. اس کا مطلب حدیث بتا رہی ہے کہ یہ لوگ جنت کے سامنے ہوتے ہوئے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گے، اس لیے کہ جب ناکوں میں بغض علی کا کورونا ہو تو خوشبو کیسے سونگھیں گے؟ غور کیجیے ذرا سا میں کیا پڑھ گیا. یہ تو اور پروف ہے آج کے دور میں. علی مولا یا میرے عزیزوں، احسان انہیں ان کے حال میں رہنے دے، انہیں در پہ علی کے رہنے دے، انہیں مولا مولا کرنے دے. یا علی میرے عزیزوں، کووڈ-19 کی ویکسین ہے، کووڈ اگینسٹ آف حب علی کی ویکسین نہیں ہے. ہاں اس کے لیے ڈائریکٹ جہنم میں کوارنٹائن ہونا پڑے گا. میرے عزیزوں یہ مقام ولایت ہے. نبی سے آگے یہی کہا نا علی علی کیوں کرتے ہو. نبی نے تو ایک جملے میں بھی علی کے فضائل نہیں سنائے، محب علی کے فضائل سنائے اور بتایا کہ جب ان کے در کے غلام کی یہ عظمت ہے تو علی تو ابھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. ابھی تو جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں، تب کلیجے پھٹے جا رہے ہیں. ابھی تو محبوں کے فضائل سن کے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں، جب وہ پردہ غیب سے آ کے اصلی فضائل سنائے گا تو منافق دیکھی کہ مر جائے گا. اس لیے کہ اوریجنل فضائل پھر امام سنائیں گے. ہم تو وہ سناتے ہیں جو لکھا ہوا ہے، امام وہ بتائیں گے، اس لیے کہ گھر کی بات گھر والے بتاتے ہیں. یہ فضائل میرے عزیزوں، اسی لیے تو ہمیں رونا بھی بے پناہ آتا ہے. دیکھیں رونا اس بات پہ تو آتا ہی ہے کہ آل محمد کے ساتھ کیا کیا گیا، لیکن اس سے زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا. جن کے اتنے فضائل ہوں انہیں کربلا میں اتنی بے دردی سے قتل کیا جائے، اتنی بے دردی سے شہید کیا جائے. سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے انسانیت کہ کربلا میں کیا ہو گیا. کل ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ جن کے صدقے میں کائنات کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے پانی خلق کیا ہو، ان کے پوتے اور پوتیاں ایک قطرہ آب کے لیے ترس جائیں. اللہ اکبر. نہیں بتاتی کوئی تاریخ کہ بی بی سکینہ نے پانی کب پیا. پانی کا آنا تاریخ میں ملتا ہے، لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ بی بی نے پانی پیا کب ہے. لیکن ہاں سکینہ کی پیاس کا اندازہ لگانا ہے. پیاس کا اندازہ کئی جگہ لگا. تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور بی بی کی اور بچوں کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ جس خیمے میں مشکیں رکھی ہوئی تھی، بچیاں جا کر اور بچے اہل حرم کے اس خیمے میں لیٹے ہوئے تھے کہ اس کی ٹھنڈک سے کچھ پاپا ہو جاتا. اتنی پیاس تو شب عاشور تھی. اس کے بعد راستے میں وہ عرب کی گرمی اور کربلا کی پیاس، کوفے کا بازار، اور اس کے بعد شہزادی شام میں آ گئی. شام میں بھی ایک دن سید سجاد نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. شہزادی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. امام نے کہا اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہے میرے لال سجاد کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے جو بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتا. میرے اندر نقاہت آ گئی اور میں بیٹھ کے نماز پڑھ.
اب سنیے گا میرے عزیزوں بچوں کی پیاس کا کیا عالم تھا. بس 2 منٹ میں مسائل پڑھوں گا, مجلس تمام ہو رہی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن سید سجاد شام کے بازار سے شام کے زندان میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. سکینہ ایک مرتبہ قریب آئیں. اے بھیا اس عالم غربت میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا ہاں بہن بتاؤ کیا سوال ہے. آپ سب بھی بہن رکھتے ہوں گے, تصور شرط ہے, ذرا تصور سے سوچئے گا. عالم غربت کا عالم ہو, سید سجاد کو ذہن میں لائیے, اور ایک بہن آگے کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہو. سید سجاد تڑپ گئے کہ کہیں بہن ایسا سوال نہ کر دے کہ سجاد اس کا جواب نہ دے پائے. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں اے بھیا مجھے یہ بتاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. اڑتے ہوئے پرندے دکھ رہے تھے. کہا اے بہن یہ شام ہو گئی ہے, یہ اپنے اپنے آشیانوں کو گھروں کو واپس جا رہے ہیں. سکینہ نے تڑپ کے سید سجاد سے ایک جملہ کہا کہ اے بھیا مجھے اتنا بتا دو ہم اپنے گھر واپس کب جائیں گے. تاریخ کہتی ہے سجاد نے سر کو جھکا لیا, کوئی جواب نہ دے پایا. اللہ اکبر. اس کے بعد سکینہ نے ایک سوال کیا کہ اے بھیا سجاد مجھے اتنا بتاؤ پیاس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. امام نے کہا اے بہن کیا کرو گی جان کے. کہا نہیں بھیا بتاؤ ذرا پیاس کی کتنا مرحلے ہوتے ہیں, کتنی قسمیں ہوتی ہیں. کہا اے میری بہن پیاس کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے جب انسان کا گلا سوکھنے لگتا ہے. کہا اے بہن پیاس کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے جب انسان کا ہونٹ خشک ہونے لگتا ہے. اے بہن پیاس کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے جب انسان کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. تڑپ کے سکینہ کہتی ہے بھیا پیاس کے اس مرحلے پہ تو میرا بابا تھا. کیا اے بہن پیاس کی اس سے بڑی قسم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی سوکھی ہوئی زبان باہر تو لے آتا ہے لیکن وہ زبان اندر نہیں جا پاتی. کہ پیاس کے اس مرحلے پہ تو میرا ننھا بھیا اصغر تھا. کہ اے بھیا ارے پیاس کی کوئی اور قسم بتاؤ. کہ پیاس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. کہ پیاس کے اس مرحلے پہ تو میرا چچا عباس تھا. کہ بھیا اور بتاؤ. کہ پیاس کی ایک قسم اور یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے. کہ اس پیاس کے مرحلے پہ تو میرا بابا تھا. ایک مرتبہ ایک جملہ کا کہ اے بہن پیاس کی آخری قسم یہ ہوتی ہے کہ جب ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ سکینہ اٹھی, اٹھ کے بیٹھی, ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز. اے بھیا سجاد مجھے لگتا ہے میں پیاس سے زندان میں مر جاؤں گی. اے بھیا مجھے نم زمین میں دفن کرنا, تیری سکینہ پیاسی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون ماتم.